مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے موقع دیا کہ ایک مرتبہ پھر خداوند کے کلام کو لے کر آپ تک پہنچ سکیں۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عید سعود۔ آئیں میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے، اعمال پہلا باب اس کی 6 سے 11 آیات۔ خداوند کے زندہ اور زندگی بخش کلام میں یوں مرقوم ہے، پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ آئے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، آئے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ٹھہرے، آمین۔ پوری دنیا میں 21 مئی 2020 بروز اتوار عید سعود کو منایا گیا ہے۔ عید سعود یعنی خداوند یسوع مسیح زمین پر سے آسمان کی طرف زندہ واپس جاتے نظر آتے ہیں، جس میں انہوں نے زمینی مشن کو یعنی بنی نوع انسان کے لیے جو نجات کا مشن اور پیغام لائے تھے پورا کرنے کے بعد اب وہ آسمان کی طرف صعود فرما گئے۔ اگر ہم صعود کے لفظی مطلب کو دیکھیں تو ہمیں صعود کا مطلب ملتا ہے نیچے سے اوپر جانا۔ میتھ کی اگر ہم بات کریں تو میتھ میں یہ چیز ہم بچپن سے سیکھتے آتے ہیں، ترتیب صعودی اور ترتیب نزولی۔ ترتیب نزولی یعنی کہ جب ہم کاؤنٹنگ کو اوپر سے نیچے لکھتے تھے، اور ترتیب صعودی جب ہم کاؤنٹنگ کو نیچے سے اوپر لکھتے تھے۔ اور یہاں پر ترتیب صعودی یعنی کہ خداوند یسوع مسیح روئے زمین سے آسمان کی طرف صعود فرماتے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم کشش ثقل کی بات کریں تو زمین ہر ایک چیز کو اپنی کشش اپنے مرکز کی طرف وہ کھینچتی نظر آتی ہے۔ ہم جب کسی چیز کو ہوا میں بلند کرتے ہیں تو زمین اس چیز کو جب ہماری قوت کی جو لیمٹ ہے اس چیز میں ختم ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر اگر ہم کسی بال کو نیچے سے اوپر کی طرف اچھالیں گے اور جتنی ہماری قوت اس کو اچھالنے میں صرف ہوگی، جب اس کی لیمٹ ختم ہوتی ہے تو پھر زمین کی جو کشش ہے یہ چیز کو اپنی طرف، اس بال کو اپنی طرف کھینچ لے گی۔ یہ کشش ثقل کا اصول ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح اب اس اصول میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ ہر ایک چیز پر غالب آئے، ہر ایک چیز پر خداوند یسوع مسیح قادر ہیں۔ کس طرح یوحنا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ ہر ایک چیز کا وہ مالک اور خالق ہے۔ اور یہاں پر ہمیں فزکس کا فارمولہ بھی نظر آتا ہے، جو کہ ہم سیکھتے ہیں کہ زمین ہر ایک چیز کو اپنے مدار، اپنی مرکز کی طرف کھینچتی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح سائنس کا بھی مالک ہے۔ آج پوری دنیا میں سائنسی ٹیکنالوجی پر اگر نگاہ کریں تو خداوند یسوع مسیح ہمیں پوری سائنس کا مالک نظر آتا ہے۔ اس نے جب مٹکوں کو میں تبدیل کیا تھا تو ہمیں بیالوجی کی سائنس بھی نظر آتی ہے۔ آج وہ کشش ثقل کے جو ہے اگینسٹ اپوزٹ کام کر رہا ہے تو ہمیں وہ فزکس کا بھی ماسٹر نظر آتا ہے، سائنس کا ماسٹر نظر آتا ہے۔ آج یہاں پر ہم عید سعود کے تعلق سے 3 چیزیں سیکھیں گے خداوند یسوع مسیح کے کلام میں سے۔ اس کے مطابق ہم 3 چیزوں پر آج غور کریں گے۔ پہلی بات،
ईद सऊद के तल्लुक से हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से जुदा होते हैं। अब वक्त आ गया था कि खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को अब इस रुए ज़मीन पर एक मिशन देकर वो आसमान की तरफ कूच कर जाएं। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर जब हमारा कोई अजीज हमसे जुदा होता है तो उसमें एक दो चीज़ें हम सीखेंगे कि पहले नंबर पर जब हमारा कोई अजीज हमसे जुदा होता है तो उसमें क्या होता है कि हम गमी का शिकार होते हैं। लेकिन यहाँ पर शागिर्दों से जब यीशु मसीह जुदा होते हैं तो वो खुशी मनाते हुए, क्योंकि उनको यीशु मसीह एक बड़ा मिशन देकर जाते हैं, वो उसके गवाह ठहरते हैं, तो यहाँ पर वो खुशी मनाते हुए वापस यरूशलेम को जाते हैं। दूसरे नंबर पर अहम बात ये कि जब कोई हमारा अजीज हमसे जुदा होता है तो उस लम्हे, जुदाई के लम्हे जो अहम बात जुदा होने वाला करता है उस पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। कोई भी बात जब वो अपने जुदा होते हुए वो करता है तो उस बात को बड़ा अहम समझा जाता है। और यीशु मसीह भी जब यहाँ से वो अब अपने शागिर्दों से जुदा होकर जा रहे थे, वो रूहानी तौर पर उनसे जुदा नहीं थे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन यहाँ पर अब जब वक्त आ गया था कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान की तरफ कूच कर जाएं, तो यहाँ पर वो अल्फाज इंतहाई कीमती थे। वो अल्फाज उस दौर के शागिर्दों के लिए भी कीमती थे, वो आज के दौर के शागिर्दों के लिए और उसकी कलीसिया के लिए भी बहुत कीमती हैं। और मत्ती उसका 28वां बाब 18 से 20 आयत में अगर देखें तो यहाँ पर लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। इरशाद आज़म, अहम बात खुदावंद यीशु मसीह से पहले कि अपने शागिर्दों को छोड़ते, वो जुदा होते, अहम पहलू, बड़ी अहम बात, बड़ा अहम मिशन खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को देकर भेजते हैं। यही नहीं बल्कि अमाल में हम इस बात को भी देखते हैं कि इससे पहले शागिर्द इरशाद आज़म पर अमल करते। यीशु मसीह ने उन्हें यह भी कहा था कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास नहीं मिल जाता। और कुव्वत के लिबास पर हम नेक्स्ट संडे जो कि ईद पेंतिकोस्त आ रहा है हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर ये शागिर्दों को ठहरने का हुक्म दिया गया, ऑर्डर। और जब कोई ऑर्डर किया जाए तो ऑर्डर इज ऑर्डर होता है। ऑर्डर पे फिर कोई ना तो सवालिया निशान होता है तो ना ही ऑर्डर में हम कोई तरमीम कर सकते हैं, बल्कि उसमें ऑर्डर इज ऑर्डर होता है और उस ऑर्डर को जो है हमें मानने की जरूरत है। और यहाँ पर शागिर्द जो थे वो हम देखते हैं कि फिर ठहर गए थे। तो यहाँ पर पहली बात कि खुदावंद यीशु मसीह से पहले कि अपने शागिर्दों को छोड़ते, यहाँ पर उन्होंने बड़ी अहम बातें की और वो अहम बातें आज मुझे और आपको खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनाना होगी, उन पर चलना होगा और दुरुस्त इरशाद आज़म की तालीम को लेकर दुरुस्त तरीके से जो नमूना और पैटर्न मुझे और आपको यीशु मसीह ने दिया है उसके मुताबिक चलना होगा, तभी हम उसके शागिर्द कहलाएंगे। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के और खुदावंद यीशु मसीह के यहाँ पर सौद फरमाने के वो गवाह ठहरते हैं। दूसरी बात हम गवाह की करेंगे, वो गवाह ठहरे। पहला कुरिन्थियों 15 बाब में 500 लोगों का भी जिक्र है और बहुत से लोगों का जिक्र है जिन पर खुदावंद यीशु मसीह इन 40 दिनों में जी उठने के बाद जो 40 दिन खुदावंद यीशु मसीह रुए ज़मीन पर रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को मिलता रहा। और यहाँ पर भी जब वो सौद फरमा रहे थे अपने लोगों से मिला। और ये सब के सब यीशु मसीह के जी उठने और उसके आसमान पर जिंदा जाने के गवाह हैं। आसमान पर जिंदा जाने के अगर वो गवाह है तो फिर मैं और आप भी उन गवाहों में आज शामिल हैं। इस बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और याद रखिए आज हमें उस इरशाद आज़म के मुताबिक यरूशलेम से लेकर दुनिया की इंतहा तक उसके शागिर्द बनना होगा, उसके कलाम को लेकर जाना होगा। और यीशु जो हमें इरशाद आज़म देते नजर आते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के उन अल्फाज को अपनी जिंदगियों में उतारते हुए हमें आगे बढ़ना होगा और आज हमें उसके जिंदा गवाह बनना होगा।
آج ہم نے ایسے گواہ نہیں بننا، یا آج ہم اس طرح کے گواہوں کو کینسل کرتے ہیں جو گواہ یہودا اسکریوتی بن گیا تھا، جس نے روپوں کی خاطر یسوع مسیح کا سودا کر دیا تھا۔ آج ہمیں ایسے گواہ نہیں بننا بلکہ ایسے گواہوں سے بچنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں ایسے گواہ نہیں بننا جو اپنے دل میں شک رکھتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں، اس میں شک مت ہو۔ اگر شک ہوگا تو شک جو ہے یہ سمندر کی لہر کی مانند ہے، اور یہ آئے گی اور بہا کے ہمیں اور ہمارے ایمان کو لے جائے گی۔ یہاں پر ہم نے شک نہیں کرنا، اور آج ہمیں ایسے ایماندار بھی نہیں بننا جن کے ایمان کی بنیاد آج کچھ اور ہی ہے، جنہوں نے اپنے ایمان میں یسوع مسیح کو کچھ اور ہی پیش کر دیا ہے۔ ہمیں ایسے گواہ نہیں بننا بلکہ ایسے گواہ بننا ہے، ایسے پرستار بننا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ اس گواہی کو آگے بڑھاتے چلے جائیں اور خدا ان کے نام اور کلام کے مطابق کام کرتے چلے جائیں۔ ہمیں شاگردوں کی طرح آج گواہ بننا ہوگا، ہمیں ان ایمانداروں کی طرح آج گواہ بننا ہوگا، اور ہمیں اسٹیفنس کی طرح گواہ بننا ہوگا جو پتھر کھا کر بھی جب اس کو سنسار کیا جا رہا تھا تو اس کے منہ پر صرف اور صرف لشکروں کے خدا کے بیٹے، میری اور آپ کی نجات کا منبع یسوع مسیح، صرف اسی کے نام کی گواہی تھی۔ اور جب ہماری زندگی میں، جب ہماری زبان پر اسی کے نام کی گواہی ٹھہرے گی، تو یسوع مسیح جس طرح اسٹیفنس اس بات کو کہتا ہے کہ میں آسمان کو کھلا دیکھتا ہوں اور یسوع مسیح کو خدا باپ کی دہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں، جب میں اور آپ اس کے اس طرح کے گواہ بن جائیں گے تو میرا اور آپ کا مالک جو یسوع مسیح ہے وہ ہمارا دیدار کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج ہمیں اس طرح کے گواہ بننا ہوگا۔ پہلی بات، ہم نے ارشاد اعظم کو لینا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہمیں جو عید سعود آج سکھا رہا ہے، دوسرے نمبر پر ہمیں اس کے وہ گواہ بننا ہوگا جو حقیقی معنوں میں خدا کے نام اور کلام اور اس کے ارشاد اعظم کے مطابق ٹھیک ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات ہے جو کہ عید سعود آج ہمیں سکھاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کی دوبارہ آمد ثانی۔ خداوند یسوع مسیح جب دوبارہ اس روئے زمین پر آئیں گے، عید سعود ہمیں یسوع مسیح کی آمد ثانی کی گارنٹی دیتا ہے۔ یہاں پر دو مرد جو کہ سفید پوشاک پہنے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے گلیلی مردوں، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ پریز گاڈ۔ جس طرح تم نے آسمان پر جاتے دیکھا ہے اسی طرح پھر آئے گا، اور اسی طرح جب وہ پھر آئے گا تو اگر یسوع مسیح زمین سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں، یسوع مسیح جب آئے گا پھر میں اور آپ بھی صعود فرمائیں گے اور اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کا استقبال کریں گے۔ یسوع مسیح کی پوشیدہ آمد کے تعلق سے جب خدا یسوع مسیح کی پوشیدہ آمد ہوگی تو پھر یہاں پر وہ تمام تر ایماندار جن کی قبریں ہیں وہ کھل جائیں گی۔ پہلے تو وہ جو مسیح میں سو گئے وہ اٹھیں گے، اور پھر ہم جو باقی ہوں گے ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے جب یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے۔ دوبارہ آنے کے تعلق سے بھی ایک پوشیدہ آمد کے تعلق سے ہے، اور دوسرے نمبر پر دوسری آمد میں جب ایماندار بھی ساتھ ہوں گے وہ ظاہری آمد ہوگی، اور اس میں کیا ہوگا کہ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے، خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی پر مکمل طور پہ بات کریں گے، لیکن یہاں پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ عید سعود یسوع مسیح کے دوبارہ آنے کی گارنٹی کرتا ہے۔ یہاں پر فرشتگان نے بھی کہا کہ جس طرح تم جاتے دیکھتے ہو اب اسی طرح وہ آئے گا بھی۔ اور آج خدا ان کے کلام کے مطابق ہمیں تیار رہنا ہوگا، ان 5 چست گواریوں کی مانند تیار رہنا ہوگا جن کی مشروں میں تیل تھا اور وہ دلہے کا استقبال کرتی نظر آتی ہیں۔ آج میں اور آپ بھی ایسی دلہنیں بنے جو یسوع مسیح کا استقبال کرنے کے طرف ہوں۔ ہمیں سستی اور کاہلی کو چھوڑ کر چست گواریوں کی مانند بننا ہوگا، اور خدا کا کلام یہ وہ تیل ہے جب ہمارے اندر ہوگا، جن سے ہماری یہ مشعلیں جلیں گی اور ہم اس کا استقبال کر سکیں گے۔ یسوع مسیح یاد رکھیے جب آئے گا تو وہ اپنے ہی بدن اور اپنے ہی خون کو پہچانے گا۔
وہ جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں انہیں کو پہچانے گا اور انہیں کو وہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اور کسی بیگانے یا ارے گہرے کو وہ ساتھ لے کر نہیں جائے گا، یا وہ جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے وہ نہیں جائیں گے، بلکہ وہ جنہوں نے اس کا اقرار کیا اور اس کو اپنی زندگی میں آنے دیا اور اپنی زندگی کا مالک بنا لیا، وہ اڑیں گے، اٹھیں گے اور ہوا میں وہ ٹرانسفارم ہو جائیں گے، ان کی باڈی جلالی باڈی ہو جائے گی اور وہ یسوع مسیح کے ساتھ مل جائیں گے۔ سو آج خدا کا کلام عید سعود کے موقع پر عید سعود میں سے ہمیں 3 چیزیں سکھاتا نظر آتا ہے۔ وہ یہ کہ ہمیں ارشاد اعظم پر مکمل طور پر خدا یسوع مسیح نے جس طرح سمجھایا، بتایا اور سکھایا ہے اس طرح آج عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2 پر ہمیں وہ گواہ بننا ہے جو کہ آگے اور گواہوں کو پیدا کر سکیں۔ آج ہم نے گواہیاں بہت سنائی ہیں، آج ہماری زندگیوں میں گواہیاں تو ہیں، اور آج گواہیاں نہ سناتے رہیں بلکہ آج گواہ بن کے گواہی سنیں۔ آج ہم نے اس کے وٹنس بننا ہے۔ آمین۔ اس کی قبر اور موت پر جیسے اس نے فتح پائی، مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور دوبارہ آئے گا، یہ آج ہم نے گواہ بننا ہے اور لوگوں کو اس نام کی گواہی دینا ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر ہم نے سیکھا ہے کہ ہاں وہ جلد آ رہا ہے، وہ جلد آ رہا ہے اور ہر ایک کے کام کے موافق اجر دینے کے لیے یسوع مسیح کے پاس ہے۔ آج میرا اور آپ کا اجر کیا ہے؟ آج میری اور آپ کی تیاری کیا ہے؟ آج میں اور آپ اس کے کس طرح کے گواہ ہیں؟ یہ آج عید سعود کے 3 طرح کے سوالات اور ان سوالوں کا حل آج خدا کا کلام ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ سو آئیں فیصلہ کریں کہ ہم نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔